السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد فرمائے۔ تمامی افطار ورلڈ کے ناظرین اور جو اس کے سبسکرائبر ہیں ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انہوں نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ اسے دیکھ کر فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ بھی پہنچا سکیں۔ آج کا جو ویڈیو ہے ہمارا وہ فاتحہ کے تعلق سے، یعنی کہ اسلامی بھائیوں نے کہا فاتحہ کا مختصر طریقہ بیان فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ میں جلد سے جلد کوشش کروں گا کہ جلدی الفاظ میں آپ کو وہ طریقہ بتا دوں جو مختصر طریقہ ہے۔ ویسے تو ایک بڑی فاتحہ ہوتی ہے جس میں پنجاب پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور منتخب آیات پڑھی جاتی ہیں، درود پاک پڑھے جاتے ہیں اور درود تاج بھی اس میں پڑھا جاتا ہے عموماً۔ لیکن جو آج میں طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں تو وہ انشاءاللہ بہت ہی چھوٹا سا طریقہ ہے اور انشاءاللہ مقبول طریقہ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول طریقہ ہے اور بہت سارے گھروں میں ایسی فاتحہ دی جاتی ہے۔ تو آپ نوٹ فرما لیں انشاءاللہ، اگر ہو سکے تو لکھ کر رکھ لیں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، یعنی فاتحہ دینے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو کھانا یا تبرک جو بھی ہم نے بنایا ہے اپنے گھر میں اور اس میں پانی اگربتی جو بھی ہو، تو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہمیں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، درود پاک جون سا بھی آپ سے آتا ہو وہ درود پاک اس میں پڑھ سکتے ہیں، قید نہیں ہے کہ درود ابراہیم ہی اس میں آپ پڑھیں گے، یعنی جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ تو بہت بڑا درود پاک ہوتا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، جب بھی انشاءاللہ صحیح رہے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار الحمد شریف پڑھنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ جس کو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھیں گے، سورہ اخلاص جس کو ہم کہتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھیں گے 3 مرتبہ اور ہر بار بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ تو سورہ اخلاص پڑھیں گے 3 مرتبہ اور ہر بار میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک آپ کو پڑھنا ہے، جی وہی درود پاک جو آپ سے آتا ہو، یا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی چھوٹا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے، یعنی وہی صلی اللہ علیہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ تعالی علی محمد یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد، یعنی 3 بار آپ نے سب سے پہلے شروع میں درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھ کے 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھی آپ نے، اب اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود پاک آپ نے پڑھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کے یا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ثواب جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچائے، دیکھیے اللہ اور اس کے رسول نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں، یعنی ثواب، لیکن جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچائیں، تو یہ غلط ہے۔ صرف رسول اللہ کی بارگاہ سے لے کر تمام انسانوں کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ثواب نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کا سب کچھ عطا کرتا ہے۔ بہت سارے گھروں میں خواتین بھی کہتی ہیں کہ ثواب اللہ اور اس کے رسول کو پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کو ثواب نہیں پہنچایا جاتا۔ ہاں، یہ سب سے پہلے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اور یہ کھانا پیش کیا ہے، اس سب کو ہماری طرف سے، یعنی جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سب سے پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ثواب جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تجھے اس کا ثواب پہنچے یا اللہ کو اس کا ثواب پہنچے، یہ جملہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ صرف اتنا کہیں گے یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اور جو کھانا پیش کیا ہے اس کو غلطیوں سے پاک و صاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور یہ نذرانہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرما، پھر تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تمام نیک لوگ، بزرگان دین اور جو اپنے مرحومین ہیں ان کا نام لے کر ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فاتحہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے فاتحہ میں کہ نہیں اتنا ہونا چاہیے یا اتنی اگربتی ہونا چاہیے، اتنی روٹی ہونا چاہیے، جتنا آپ کو میسر ہو، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اتنا آگے رکھ کر اور فاتحہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں کہ پانی ضروری ہے یا اگربتی ضروری ہے، اگر اگربتی نہیں ہے تو جب بھی فاتحہ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ فاتحہ دینا چاہتا ہے تو کلی کر کر فاتحہ دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر لے، وضو کے بعد پھر اچھی طریقے سے بیٹھ کے فاتحہ دے، یعنی کیونکہ قرآن پاک جو ہے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے بنا وضو، لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو قرآن پاک چھونا منع ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ تو بنا چھوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو بھی کر لے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فاتحہ درود کرنے کی، نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔